جو ابھی موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی میں یونٹ سے ہوں، میرے ساتھ ان کے بہت اچھے ٹرمز تھے، برادرانہ وہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ اس طرف بہت سارے ایسے لوگ تھے، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو پریس کانفرنس کرنے میں سب سے آگے تھے، بس چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ لائنز کراس کی کہ جن کا خمیازہ آج پوری پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ ہاں، مجھے تو کم از کم انہوں نے کبھی کوئی میسج نہیں دیا کہ جو میں لاہور ایئرپورٹ پہ بلا کے خان صاحب نے کہا کہ آپ کی بہت زیادہ افیلیشن ہے فوج کے ساتھ۔ آرمی کا اپنا ایک انٹرنل میکنزم ہے، جو بھی آرمی چیف بنے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اس میں بھی ہم کچھ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید جنرل باجوہ نے بھی نیگیٹو رول ادا کیا، نیب کو اور ان چیزوں کو اداروں کو کام نہیں کرنے دیا، مگر میری انفارمیشن یہی ہے کہ بالکل نیب کو جو ہے نا اس وقت جنرل باجوہ صاحب ہی مینیج کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اس پہ اثر وزیر اعظم کا بھی ہوتا ہے اور عمران خان کا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت موجود ہیں ہاشم ڈوگر صاحب، جو کہ سابق صوبائی وزیر داخلہ بھی ہیں اور اس ٹائم استحکام پاکستان کے رہنما بھی ہیں، سیکرٹری اطلاعات پنجاب بھی، ان کو نیا جو ہے عہدہ بھی ملا ہے۔ اور تحریک انصاف سے آئی پی پی کا جو سفر ہے سر، وہ کیسا رہا آپ کا جب آپ نے تحریک انصاف چھوڑی اور اب آپ استحکام پاکستان میں آ گئے ہیں، تو یہ سفر کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ علی بھائی۔ دیکھیں، لائف میں بہت سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو آپ کو وقت سے پہلے اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آگے اپنے کیا کیا ڈیسیجنز کرنے ہیں۔ تو فرینکلی سپیکنگ ہم لوگ جو پی ٹی آئی میں تھے، جس میں کہ ہمارے چیئرمین جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں، علیم خان صاحب ہیں، اور ان کے سمیت ہم لوگ جتنے بھی ہیں، شاید بہت عرصہ پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے تو کسی اور جماعت میں جائیں گے۔ پہلے یہ کرنا پڑا ترین صاحب کو، خان صاحب کو، ان کے کوئی ایسے مسائل بن گئے کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت عمران خان صاحب کو بحیثیت چیئرمین ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے چاہیے تھے۔ بہرحال وہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ہم ان لوگوں میں سے شامل تھے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد ہوا، ہم نے اس کو فیس کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ضمنی الیکشن میں ہر حلقے میں جا کے محنت کی اور 20 میں سے 15-16 سیٹیں ہم نے جیتیں۔ اس کے بعد ہم اسمبلی میں آئے، ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا۔ پھر باوجود اس کے کہ ہم بار بار سارے چیئرمین تحریک انصاف کو یہ کہتے رہے کہ آپ صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ ہمیں یہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے، تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ ہم اپنے جو ہاتھ کاٹ کے جو ہے نا وہ نون لیگ کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ مگر وہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ یا کیسے، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور مجھے یاد ہے کہ آپ بھی اسی دن اسمبلی میں ہی تھے۔ تو 186 ووٹوں کی ضرورت تھی اور ہم ٹوٹل 186 تھے، اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ جیسے ہی ہم نے یہ 186 پورے کیے تو اسی دن یا اگلے دن یہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اس کے باوجود ہم نے انشور کیا کہ 186 میں سے ایک بھی ووٹ غلط کاسٹ نہ ہو۔ اگر ایک بھی ہو جاتا تو شاید یہ جو بھی پچھلا مہینہ گزرا ہے ہم اس وقت تک حکومت چلا رہے ہوتے، مگر سب لوگوں نے مکمل وفاداری کے ساتھ 186 ووٹ پورے کیے۔ اب جب ووٹ پورے ہو گئے تو اگلے دن اسمبلی تحلیل ہوگی۔ پھر بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے پیچھے کچھ اور بھی چیزیں تھیں۔ جس دن عمران خان کو فائر لگے اور لانگ مارچ کے دوران، تو مجھے یاد ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو کارکن تھے اس وقت زمان پارک میں، ان سب نے اسی وقت ایک اس میں نعرہ لگا کہ آپ چلیں جی جناح ہاؤس چلتے ہیں، اور یہ وہاں سے جتھے کی شکل میں روانہ ہوئے۔ فورٹس اسٹیڈیم کے سامنے جو ناکہ ہے وہاں پہ پھر ان کو روک لیا گیا اور یہ واپس چلے گئے۔ تو اب اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ عوام کے سینٹیمنٹس کیسے ہیں، تو اس کو ان سینٹیمنٹس کو بالکل کول ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور پارٹی میں جو سین ایلیمنٹس تھے وہ یہی ایڈوائز کرتے تھے کہ ہماری جو تمام ایفرٹس ہیں وہ پی ڈی ایم کے اگینسٹ ہونی چاہیے، جن کے خلاف ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ مگر وہ بدقسمتی سے ذہن سازی ایسی ہوئی کہ جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس دفعہ پھر لوگوں کا جو توجہ کا مرکز تھا وہ پھر جناح ہاؤس تھا یا جی ایچ کیو تھا یا جگہ جگہ پہ جو اداروں کے یا ملٹری کے جو انسٹالیشنز تھے وہ تھا۔ تو اس کی وجہ سے پھر وہ ایسا ایک بدنما داغ لگ گیا، ایک اگلی قسم کا سین بن گیا کہ میرے جیسے بے شمار لوگ جو ہمیشہ سے
یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، اداروں کی عزت ہو، پولیٹیکل پارٹیز کی عزت ہو، تو پھر مجبوراً ہم جیسے بے شمار لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق ایک ادارے سے بھی رہا ہے اور بڑا آپ نے وہاں پہ سرو کیا ہے، تو جب آپ صوبائی وزیر داخلہ تھے آپ بھی کارکنوں کا شکار یا کارکنوں کی انتہا پسندی کا سوشل میڈیا پہ ہوئے، لوگ آپ کو بھی ٹرولنگ وغیرہ کر رہے تھے، تو آپ کو کہیں وہاں پہ بھی علم ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ یہاں جا رہا ہے؟ جب آپ کو صوبائی وزیر داخلہ سے ہٹایا گیا تو اس کے پیچھے بھی کہتے ہیں، کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ تھا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی تھی اور وہ کہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کو پسند نہیں تھی، یہ ایسے ہی ہے؟ دیکھیں، دوستی کا لفظ میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے۔ میں بالکل، مجھے فخر ہے کہ میں نے پاک فوج میں تقریباً 29 سال میں نے سروس کی، اور جب مجھے وزیر داخلہ میں بنا تو یقیناً اس بات کا میں شکار ہوا، اور چیئرمین عمران خان کو کچھ ناقبت اندیش دوست یہ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں فوج کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو میرا اس وقت بھی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کیا یہ فوج پاکستان کی ہے یا میں کوئی اسرائیلی آرمی کے ساتھ ہوں، یا میں ویسے آپ سے یقین کریں کہ میں مکمل 100% میں عمران خان کے ساتھ تھا، ان کی اس سوچ کے ساتھ تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم کو شکست دینی ہے اگلے الیکشن میں پھر سے، اور اس چیز پہ مجھے بھی خام خواہ میں واقعی ٹرولنگ کا نشانہ بنایا گیا، اور میں ابھی بھی سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو بدقسمتی سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ابھی۔ سر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوئی بھی اور اب بھی ٹرولنگ اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے، سر آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے برج کا کردار بھی ادا کیا، تو سر جو آپ نے برج کا کردار ادا کیا، طریقہ انصاف ٹو اسٹیبلشمنٹ، ہر بندے کی کوشش تھی کہ معاملات اچھے ہو جائیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، نہ ناراضگی دونوں طرف ہو، تو یہ جو برج کا آپ کردار ادا کر رہے تھے یہ کہاں پہ جا کے خراب ہوا؟ کس نے بات نہیں مانی؟ اس میں بات نہ ماننے والی بات تو نہیں ہے، میں چونکہ رہا ہوں کچھ عرصہ، جو ابھی موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی میں یونٹ سے ہوں، تو میرے دل میں یہی تھا کہ، اور ان کی مہربانی ہے وہ میری بات بھی سنتے رہے، ابھی سے نہیں ہمیشہ سے، جب بھی ہم فوج میں تھے تو جب بھی کبھی مطلب انہوں نے میرے ساتھ ان کے بہت اچھے ٹرمز تھے، برادرانہ، وہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، تو میری یہی کوشش تھی کہ ہم کسی طریقے سے یہ چیزوں کو کول ڈاؤن کریں، مگر بدقسمتی سے اس طرف بہت سارے ایسے لوگ تھے، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو پریس کانفرنس کرنے میں سب سے آگے تھے، کہ جنہوں نے ہمیشہ یہی سبق پڑھایا کہ مطلب یہ تک کہتے تھے کہ جی اب تو باقی جماعتوں کا تو ایشو کیوں نہیں ہے، تو بس چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ لائنز کراس کیں کہ جن کا خمیازہ آج پوری پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ سر آرمی چیف جو موجودہ ہیں عاصم منیر صاحب، آپ کا ان کے ساتھ کام بھی کیا، ریکارڈ بھی آپ کا کرتے ہیں، اور بڑے دبنگ، انہوں نے جب آئی ایس آئی کے چیف تھے تو جب بھی خان صاحب کو جا کے بتایا تھا کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے، تو یہ سارا معاملہ، تو جب یہ باہر تھے حکومت سے اور زمان پاک بیٹھے ہوئے تھے، تو جب آرمی چیف نے کچھ میسیج وغیرہ بھجوائے جو کہ خان صاحب نہیں مانے، یہ بات تھی یا پھر کیا اندرونی سر کہانی کیا تھی؟ یہ معاملات خراب اتنے زیادہ ہوئے کیسے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی میسج بھجوائے ہیں، ہاں مجھے تو کم از کم انہوں نے کبھی کوئی میسج نہیں دیا کہ جو میں، لیکن عمران خان صاحب نے تو آپ کو میسج دیا کہ آپ ان کو جا کے یہ بات کریں یا معاملہ ختم نارمل کروائیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہوا تھا کہ جب مجھے وزیر داخلہ سے، آپ نے صحیح فرمایا کہ ہٹایا گیا، مجھے لاہور ایئرپورٹ پہ بلا کے خان صاحب نے کہا کہ آپ کی بہت زیادہ ایفیلیشن ہے فوج کے ساتھ، تو ابھی ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے تو آپ کوئی اور محکمہ لے لیں، تو میں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ ہمیں لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے، آرمی کا اپنا ایک انٹرنل میکنزم ہے، جو بھی آرمی چیف بنے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا میں سمجھتا ہوں پرسیپشن، خیال یہی ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمیں بے غرض ہو کے، جیسے کہ سپریم کورٹ میں سینیورٹی پہ لوگ بنتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے اس میں، اسی طرح جو آرمی میں اس وقت ظاہر ہے یہ وزیر اعظم کی ثوابدید تھی، جس کو بھی بناتے میں سمجھتا ہوں کہ سب محب وطن ہیں، سب لوگ اچھے ہیں اور ایک جیسی آلموسٹ کوالٹیز کے مالک ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی اور ڈپارٹمنٹ لیں تو میرا یہی خیال تھا کہ ہمیں لانگ مارچ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک تھی کہ اگر آج اسمبلیاں نہ ٹوٹتی تو ساری پکچر ہی کچھ اور ہونی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ آئی پی بی میں ہیں، جہانگیر ترین صاحب چیئرمین ہیں،
ان کا ٹلٹ نظر آتا ہے کہیں کہیں نون لیگ کی طرف، یہ ملاقاتیں بھی کر کے آئے، اور آپ کی پوری ایک ہسٹری رہی ہے، آپ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ان کے خلاف سب سے زیادہ آپ بولے بھی ہیں، آپ نے سارے کام اپنی مطلب کہ سیاست اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اب یہاں پہ سر کیسے کام کریں گے اور کیسے آگے لے کے چلیں گے ان کو؟ کل شام کو جو ہماری میٹنگ ہوئی جس میں جہانگیر ترین صاحب بھی تھے اور اس کے علاوہ میں بھی تھا، تو ہمارا بالکل یہ کوئی الفاظ کو لگے لپٹے رکھے بغیر کہ ہم بالکل بھی کسی پارٹی کے ساتھ اس وقت ہماری کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، 100% یہ میں آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں۔ یہ شروع میں جس دن میں تو اس وقت اس کا حصہ نہیں تھا، جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو اگلے دن ہی خواجہ اسف صاحب نے، عطا طارق صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک بہت دھچکا پہنچایا آئی پی پی کو، اور لوگ جو کہ اس وقت کثیر تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں جو اس وقت نون لیگ کو پسند نہیں کرتے، تو وہ ان کی ناپسندیدگی کا اثر ہمارے پہ بھی پڑا۔ تو میں جب سے شامل ہوا ہوں، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، تو ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی ان تمام جماعتوں کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ اور دیکھیں کل بڑی خوبصورت بات کی ہمارے چیئرمین نے، ہم اسی سوچ پہ آج بھی کھڑے ہیں جس سوچ پہ پی ٹی آئی شروع میں تھی، اور صرف فرق یہ آیا کہ وہ سوچ کہیں سے تھوڑی چینج ہو گئی۔ یعنی وہ سوچ ہماری یہ تھی کہ ہم، یہ جماعت بنی اس لیے تھی کہ لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ ملک میں 2 جماعتیں ہیں، ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں، یہ آتے ہیں، یہ لوٹتے ہیں اور پھر دوسرے کی باری آ جاتی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے تیسری جماعت کی پذیرائی کی۔ ہم آج بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اسی تیسری جماعت کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو لوٹ مار ہے، اب پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، روز خبریں آ جاتی ہیں کہ جی وہاں سے اتنے پیسے برآمد ہو گئے، نہیں ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں اگر نہیں بھی ہوئے تو وہ پیسے کہاں پہ ہیں؟ وہ انہی لوگوں کے پاس ہیں۔ یہ جو 2 بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے پچھلے 40-50 سال سے حکومت کی ہے، تو بدقسمتی سے ہماری جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس میں بھی ہم کچھ ایسا کام نہیں کر سکے کہ جو آج ہم عوام کے سامنے رکھیں کہ جی ہم نے اتنے پیسے، مین لوگوں کی ہمارے سے یہ خواہش تھی کہ ہم لوٹا ہوا پیسہ برآمد کریں۔ کرپشن کے خلاف ایک بڑا بیان۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید جنرل باجوہ نے بھی نیگیٹو رول ادا کیا۔ سر وہ کیسے جنرل باجوہ نے؟ ایسے کیا کہ انہوں نے ان کو، نیب کو اور ان چیزوں کو، اداروں کو کام نہیں کرنے دیا۔ باجوہ صاحب چلا رہے تھے، واقعی آپ تو صوبائی وزیر داخلہ بھی رہے، آپ کا دوستیاں چلیں، تعلق تو رہتا ہی ہے نا بندے کا، تو کیا نیب کو اور باقی اداروں کو باجوہ صاحب چلا رہے تھے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے یا یہ بھی پروپیگنڈ ہے؟ جہاں تک میری دیکھیں انفارمیشن ہے، میں تو ایک صوبے کی حد تک تھا، مگر میری انفارمیشن یہی ہے کہ بالکل نیب کو جو ہے نا اس وقت جنرل باجوہ صاحب ہی مینیج کر رہے تھے، اور یہ ہمیں خام خیالی ہے کہ ظاہر ہے اس پہ اثر وزیر اعظم کا بھی ہوتا ہے اور عمران خان کا ہوگا، مگر میں نے یہی سنا ہے، میری یہ انفارمیشن ہے کہ اس میں رول تھا، اور باجوہ صاحب ہی ماسٹر مائنڈ تھے جو سارا یہاں سے نواز شریف کو یہاں سے نکالا گیا بیمار ظاہر کر کے، اور انہوں نے ڈیل کی نواز شریف سے؟ میرا یہی خیال ہے، میرا یہی سوچنا ہے کہ وہ باقاعدہ ڈیل کر کے، اور باجوہ صاحب ادھر میرا خیال ہے کہ عمران خان سے کچھ اور بات کرتے تھے، ادھر ان سے کچھ اور کرتے تھے، شاید اپنی طرف سے وہ یہ کوشش کر رہے ہوں کہ میں ان کو مینیج کروں یا پولیٹیکلی کوئی، مگر آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں، اور وہ کوئی بہت اوپنلی اور بڑی کینڈڈ چیزیں سامنے نہیں آئیں۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتا دیں سر کہ آپ وزیر داخلہ تو رہے ہیں، لیکن اس وقت پنجاب میں 9 مئی کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں، پرویز لائی کو آرڈر سے حکومت، عدالت ریلیف دیتی ہے کہ جی چھوڑ دیا جائے، پھر اسلام آباد پولیس آگے لے جائے، اور بھی کئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح چیزیں کرنے سے کوئی بیڈ امپیکٹ تو نہیں پڑے گا یہ، یا پنجاب پولیس اس میں کوئی رول غلط ادا کر رہی ہے، یا اب تو نگران سیٹ اپ ہے، یہ پھر چل کیسے رہے سر؟ میں یہ دیکھیں بڑا فرم بلیور ہوں کہ آئین اور قانون کی جو ہے نا جی وہ سربلندی اس کی ہونی چاہیے، اور اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے عوام میں منفی تاثر بھی جاتا ہے، تو اس لیے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور قانون اور آئین کے مطابق عمل کریں۔ ہوتا یا تو پھر یہ ہے کہ گرفتاریاں ہو جاتی ہیں اور جو ہمارا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ صحیح طرح اپنے کیس ہی نہیں بنا سکتے، اور ظاہراً نظر آنے والے چیزیں بھی وہ سامنے نہیں لے کے آتے، جس کی وجہ سے عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں۔ تو یا تو پھر آپ اپنے کیس ہی اتنے مضبوط بنائیں کہ کوئی عدالت آپ کو اس طرح ریلیف ہی نہ دے،
تو میں سمجھتا ہوں اس میں پروسیکیوشن کی نااہلی ہے, پولیس کی بھی نااہلی ہے کہ جب آپ پکڑ لیتے ہیں تو پکڑنے سے پہلے آپ کے پاس کانکریٹ ایویڈنس ہونا چاہیے, تو پھر آپ پکڑیں. تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں تو بہتر ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب, اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فارغ ہو کے اپنے گھر چلے بھی جائیں گے تو ان کے کوئی باہر آنے سے کوئی بہت بڑا عوام کا سمندر مجھے تو نہیں لگتا کہ باہر آ جائے گا. تو اس لیے ایسی چیزوں سے اجتناب کریں تو بہتر ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہے اور باتیں چلی جی پہلے انہیں کوئی ڈیل شیل کروانے کے چکر میں ان کو بھی باہر بھیجا جائے گا, پھر انہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے کہا جی کہ نہیں جو مرضی ہو جائے میں باہر نہیں جاؤں گا. آپ کو لگتا ہے کہ طریق انصاف کو کوئی ساتھ کوئی ڈیل اس موجودہ صورتحال میں کوئی ڈیل کرے گا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی, اور اس میں ڈیل مجھے ہوتی ہوئی, یہ میرا ذاتی خیال ہے, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, بٹ جو میں چیزیں جانتا ہوں تھوڑی بہت, جو میں کچھ لوگوں کا مزاج بھی جانتا ہوں, تو ڈیل نہیں ہوگی. اور عمران خان کو شاید عدالتوں کا, یا جیسے ابھی سن رہے ہیں کہ توشہ خانہ ہے یا سائفر کیس ہے یا ملٹری کی جو عدالتیں ہیں, ان کا شاید سامنا کرنا پڑے. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ہم نے یا کسی نے بھی کرپشن کے خلاف آپریشن کرنا ہے, تو اگر ایسے ہوگا کہ 3-4 جماعتوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہوگا اور ایک جماعت کے خلاف نہیں ہوگا, تو یہ میری ذاتی خیال ہے کہ اس سے منفی تاثر پیدا ہوگا. اور بہت اچھا ہوگا کہ اگر واقعی یہ عوام کی آواز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ول بھی ہے, تو کریں یہ اکراس دا بورڈ کریں سب کے خلاف. آپ دیکھیے گا کہ دنوں میں جو پرسیپشن ہے جو ختم ہو جائے گی, اور لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان کے اندر پسندیدگی پیدا ہو جائے گی. سر لاسٹ پہ اب یہ بتا دیں کہ آئی پی پی میں آپ آئے, کچھ لوگ کہتے ہیں لندن سے بنی, اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی پی پی میں اگر آپ آ جائیں گے تو وہ معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے وہ مراد راس والا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے آئی جی صاحب نے ان کا نام لے لیا, پھر وہ آئی پی پی میں آئے, حالانکہ انہوں نے بعد میں کہا کہ میرے گھر تو ابھی بھی پولیس آ رہی ہے. تو سر آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں, میں ویسے جانتا ہوں آپ کو کہ آپ تو اپنی مرضی سے ہی آئے ہوں گے, لیکن پھر بھی ناظرین کو بتا دیں کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا پھر کسی کا دباؤ یا کسی سے صلاح مشورہ کر کے؟ جب میں نے تحریک انصاف کو چھوڑا تو یقین کیجئے کہ مجھے کسی نے نہ میرے پہ کوئی پریشر ڈالا, نہ میں اریسٹ ہوا, یا کوئی ایسی بات نہیں تھی. کوئی ایسا میرے خلاف آپریشن بھی نہیں ہوا. اس کی بڑی کلیئر وجہ یہ تھی کہ میں 9 مئی کے کسی ایسے واقعے میں شامل تو تھا نہیں. اور ابھی بھی جب میں دیکھتا ہوں, اور مجھے کسی نے نہیں کہا, یہ بھی میں آج آپ سے شیئر کروں, میں کچھ عرصہ, آپ کو پتہ ہی ہے کہ خاموشی سے ہم بیٹھے رہے, تو پھر میں نے خود یہ سوچا, اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, تو اس کے 2 راستے تھے. ایک تو راستہ یہ تھا کہ ہم خاموشی سے جیسے ہم غائب ہوئے میں غائب رہیں, جس کے نتیجے میں ہمارے جو مخالفین ہیں, جو خاص طور پہ ہمارے طرف پیپلز پارٹی تو ہے نہیں, نون لیگ ہی ہماری مخالف ہے, تو وہ دندناتے پھریں اور وہ لوگوں کو دباؤ بھی ڈالتے رہیں. اور میں آپ کو مطلب چھوٹی بات ہے, میرے ذاتی حلقے میں جتنے 4 سال میں ایف آئی آریں درج نہیں ہوئی, وہ پیچھے یہ جو سو کال جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو کہ مکمل نون لیگ کے اختیار میں تھا, تو ہمارے تھانوں میں اس سے زیادہ ایف آئی آرز ہو گئے. خراب بھی ہوئی ہیں. میرے خلاف تو ایک ہی ہوئی تھی, مگر ہمارے بے شمار سپورٹر جس کے دل کیا ہے انہوں نے اس طرح, ہاں پولیس کو انہوں نے استعمال کیا ہے مقامی سطح پہ. تو ایک تو یہ تھا کہ ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں, غائب رہیں, کہیں پیٹراٹا چلے جائیں, کہیں لندن چلے جائیں, اور یہ پیچھے جو ہے نا ہم ان کو ایک کلین میدان فراہم کر دیں. تو دوسرا یہ تھا کہ ہم کچھ جدوجہد کریں. اب ایک شخص اکیلا تو جدوجہد میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی بنتی نہیں ہے. اور جب آپ دیکھیں آئی پی پی میں یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں, تو ان میں سے کوئی بھی شخص جو آج تک آئی پی پی میں شامل ہوا ہے, ان میں سے ایک بھی شخص 9 مئی کے کسی ایسے واقعے میں ملوث نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اگر کسی نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا ہے تو اس نے پریس کانفرنس کی ہے اور آئی پی پی میں شامل ہونے کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور نہ ہی شاید ہم ان کو لوگوں کو لیں گے جو اس طرح کی جنونیت کی سوچ ہے, ہم تو نہیں لیں گے. ہمارے ساتھ میجورٹی لوگ جہانگیر ترین صاحب سے لے کے تو نیچے تک, ہم سارے وہ لوگ ہیں جو ہم ایک پارٹی کی شکل میں پہلے کام کرتے رہے, دوست تھے, ہمارا تعلق تھا, اور ایک بڑا نیچرل ہے. اب دیکھیں میں تو کمفرٹیبل ہوں گا ہی نہیں اگر کسی اور جماعت میں جاؤں گا, مگر یہاں پہ اگر دیکھیں تو نہ چیئرمین صاحب ہمارے لیے کوئی نئے ہیں, نہ ہماری جماعت کے جو صدر ہیں وہ ہمارے, سب ہم 100%. اور ایک اور اچھی آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے لوگ بھی پی ٹی آئی کو جنہوں نے چھوڑا ہے, ان میں سے کسی ایک بھی شخص نے نون لیگ یا کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی.
وہ ان کو یہی ایک اپنا متبادل راستہ نظر آیا کہ ٹھیک ہے عمران خان کے اور جہانگیر ترین کے اس وقت اختلافات پیدا ہوئے، مگر سوچ تو جہانگیر ترین کی بھی وہی تھی جو عمران خان کی تھی پہلے، تو ہم یہاں پہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. جو طریقہ انصاف ریئل میں تھی، شروع میں تھی، وہ آپ کردار ادا کریں گے. بالکل ہم انشاءاللہ وہی جو مینیفیسٹ تھا، وہی جو ہمارا ایجنڈا تھا، اور ہم نے بالکل یہ اس میں کوئی الفاظ کوئی مکس کیے بغیر میں آپ سے ہی کہہ دوں کہ ہم اسی ایجنڈے پہ کام کریں گے، اور ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف ہم اپنی سیاست کو جاری رکھیں گے. اور اس میں کوئی ایسا وہ ڈیل اور یہ باقی، بلکہ میں تو جو بھی ہمارے لوگ ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگ غائب ہیں، گھروں میں نہیں جا رہے، حلقوں میں نہیں جا رہے، تو ان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، اور جو 9 مئی کے واقعات میں بھی شامل نہیں ہیں، خام خامے بھاگے پھر رہے ہیں، تو میں تو کہوں گا کہ آپ آئیں اور ہم مل جل کے اپنی اسی جدوجہد کو جاری رکھیں جو ہم کر رہے تھے، تاکہ کم از کم ہم یہ وقت بھی ضائع نہ کریں. الیکشنز بھی مجھے لگتا ہے کہ جنوری فروری میں ہو جائیں گے، تو امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں. امید ہے الیکشن ہو رہے ہیں اس سال، مجھے تو پوری امید ہے کہ ہوں گے، ورنہ تو پھر اور کیا راستہ ہے، پھر تو ختم کر دیں سارا نظام ہی. اور مگر الیکشنز ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ فروری تک ہو جائیں گے. ہو گیا. بہت شکریہ جی، آپ نے گفتگو سنی ہاشم ڈوگر صاحب کی، اور صوبائی وزیر داخلہ بھی رہے ہوئے ہیں، استحکام پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں، اور تمام باتیں ماضی کی بھی اور موجودہ صورتحال کی بھی جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس انٹرویو میں موجود ہیں. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.